گھر نہیں، اللہ غیب سے کوئی سبب مہیا کر دے، اس کا گھر بن جائے، اللہ نے اسے ایک نعمت گھر کے طور پر دی کہ نہیں؟ بتاؤ، دی کہ نہیں؟ اس سے پہلے اس کے پاس رہنے کو گھر نہیں تھا، اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کے گھر بنانے کی اسباب کو مہیا کر دیا، اس کا گھر بن گیا، اب وہ اپنے گھر میں آرام سے رہنے لگا، اس کی زندگی بہترین گزرنے لگی، اللہ نے اسے یہ نعمت مکان کے طور پر صورت پر عطا کر دی۔ یہ اللہ کی رحمت اور نعمت ہے کہ نہیں؟ ابھی انسان کی شادی نہیں ہوئی، انسان کی شادی نہیں ہوئی، اب شادی کا وقت آ گیا، اس کا نکاح ہو گیا، بتاؤ نکاح ایک اللہ کی انسان کی یہ نعمت ہے کہ نہیں؟ اس سے پہلے وہ اس کی شادی نہیں ہوئی، اس نے نکاح نہیں کیا تھا، اب نکاح ہو گیا، اللہ نے نکاح کے طور پر ایک بیوی اسے عطا کر دی، ایک بیوی اسے عطا کر دی، اللہ نے ایک نعمت اور اسے دے دی جس کا اللہ نے کوئی اجر نہیں مانگا، اللہ نے کوئی سوال نہیں کیا، لیکن انسان نے کبھی ان تمام نعمتوں کو پانے کے بعد کیا شکریہ ادا کیا؟ شادی ہونے کے بعد اللہ نے اولاد کی صورت عطا فرمائی، اولاد کی صورت عطا فرمائی، بیٹے عطا کیے، بیٹیاں عطا کی، بتاؤ یہ اولاد اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں؟ اللہ کی لازوال نعمت اس انسان کو عطا کر دی اللہ، لیکن انسان اتنا پیچھے چلا گیا ہے کہ انسان اللہ کا تمام نعمتیں پانے کے بعد شکریہ ادا کرتا ہے، جبکہ رب فرما رہا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ تم اپنے رب کی دی ہوئی چیزوں کا خوب چرچا کرتا۔ انسان کو اللہ نے دو آنکھیں عطا فرمائی، اللہ کی سب سے بڑی نعمت، اللہ نے انسان کو دو ہاتھ دیے، اللہ کی سب سے عظیم نعمت، اللہ نے انسان کو ایک زبان عطا کی، اللہ کی سب سے عظیم نعمت، اللہ نے انسان کے جسم میں دو پیر لگائے ہیں چلنے کے لیے، انسان کو اللہ نے ایک عظیم نعمت بخشی ہے۔ یہ تمام نعمتیں پانے کے بعد اگر ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں تب بھی اللہ کا شکریہ ہم ادا نہیں کر سکتے۔ جہاں یہ تمام نعمتیں ایک طرف رکھ دی جائے، تمام نعمتوں کے مقابل میں نبی کی ذات تمام نعمتوں سے بھاری ہے، سبحان اللہ، ساری نعمتوں سے بھاری نبی کی ذات مقدسہ۔ جب نبی کی پیدائش آ جائے تو جب ایسے موقع پر اگر ہم نبی کی آمد کا ہم چرچا کریں تو اس چرچا جتنا ہم کریں گے تب بھی ہم نبی کی نعمت کا شکریہ اللہ کا ادا نہیں کر سکتے۔ حق ہے بے شک، اس لیے کہ انسان کو گھر ملا زندگی گزارنے کے لیے، انسان کو بیوی ملی اپنی زندگی کے آرام اور عیش کے ساتھ رہنے بسر کرنے کے لیے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو تمہیں عطا کر دیا، اس لیے اللہ نے محبوب کو عطا کر کے تمہیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اگر مصطفیٰ نہ دیتے اللہ کی الوہیت کا پتہ نہ چلتا، اگر نبی قدم نہ رکھتے دنیا میں تو اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرنے والا کوئی نہیں تھا، اگر نبی دنیا میں نہ تشریف لاتے تو سمدیت کو کوئی نہ جانتا، رب کی ربوبیت کو کوئی نہ جانتا۔ خود رب فرماتا ہے کہ محبوب اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو خود رب ہونے کا اعلان بھی نہ کرتا، رب ہونے کا اعلان نہ کرتا۔ میرے نبی کو اللہ نے نبیوں میں سب سے بعد میں دنیا میں بھیجا۔ میری بات آپ کے سمجھ میں آ رہی نا؟ آسانی سے نہ آئے تو بتا دیں۔
کیونکہ میں درسگاہ میں پڑھنے پڑھانے کا زیادہ قائل ہے، تقریر بہت کم، یہ تو حافظ افسر صاحب کی کوشش محنت کا نتیجہ ہے کہ میں نے منرول دیکھ لیا، میں نے دیکھ لیا، ورنہ ہم جب آ رہے تھے راستہ میں کچھ چلتے چلے آ رہے تھے، انہوں نے 7-8 کلومیٹر بتایا، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ میں 40-50-60 کلومیٹر کا میں نے سفر کر لیا۔ یہ ان کی کوشش محنت کہ میں نے دیکھ لیا منرول کہاں کہاں آباد ہیں اللہ کی یہ نیک بندے، اور ایسی ایمان والے اللہ انہیں سلامت رکھے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ آقا علیہ السلام کو اللہ نے سب سے آخر میں بھیجا گیا، دنیا میں نبی 1 لاکھ، دوسری روایت کے مطابق 2,24,000 کا مویشی دیا جہاں دنیا میں تشریف لائے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو سب سے بعد میں بھیجا، سب سے بعد میں بھیجا تو پیدا کر دیا۔ نبی سے پوچھا ہے میرے آقا اللہ نے آپ کو کب پیدا کیا؟ تو نبی فرماتے ہیں علامہ جلال الدین سیوطی، علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی فرماتے ہیں کہ نبی نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اس وقت پیدا فرمایا کہ جب حضرت آدم کا پتلا مٹی اور پانی کے درمیان تھا، اس سے 1000 پہلے اللہ نے میرے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ حضرت آدم کے ابھی پتلا نہ بنا تھا، صرف مٹی اور پانی کے درمیان تھے، خمیر بن رہا تھا، اس سے 1000 سال پہلے اللہ نے اپنے نور سے نبی کی نور کو پیدا فرمایا۔ رب نے جب تک چاہا، رب نے جب تک چاہا نبی کے نور کو اپنے قرب خاص میں رکھا، پھر جب رب نے چاہا کہ اب اپنا دنیا پر ایک خلیفہ بناؤ، ایک خلیفہ بناؤ، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، رب نے جب چاہا کہ دنیا میں ہم اپنا خلیفہ بنائیں، اللہ نے تمام فرشتوں کو جمع کر کے فرشتوں سے مشورہ کیا، حضرت آدم کا پتلا لایا، حضرت آدم کا پتلا تیار کیا، تیار کرنے کے بعد جسم میں روح ڈالی، آدم کے روح ڈالی گئی، پتلے میں روح ڈالی، نکل کر کے باہر آ گئی، اللہ نے دوبارہ ڈالا، پھر جس میں آدم کے پتلے سے روح باہر آ گئی، اللہ نے نور محمدی کو اٹھایا، آدم کی پیشانی پر رکھ دیا، آدم کی پیشانی پر رکھ دیا، اب روح کو ڈالا، اب روح نکلتی نہیں، اب باہر نہیں آتی، اللہ نے پوچھا ہے آدم کی روح اب باہر کیوں نہیں آتی؟ ابھی تو میں ڈالتا تھا تو باہر آ جاتا تھا، اب کیوں نہیں آتی؟ آدم کی روح نے جواب دیا میرے مولا، اس سے پہلے جب تو نے آدم کے پتلے میں روح کو ڈالا تو آدم کے پتلے میں اندھیرا تھا، میرا جی گھبرایا، میرا دل نہ لگا، اس لیے نکل کر کے میں باہر آ گیا، باہر آ گئی، جب نور محمدی کو آدم کی پیشانی پر رکھ دیا تو نور محمدی سے آدم کا پتلا جگمگا اٹھا، روشن ہو گیا، آپ نکلنے کا میرا جی نہیں، نور محمدی کا بابا حضرت آدم کی پیشانی پر اللہ نے رکھا، ایک عرصے دراز تک جنت میں حضرت آدم، لمبی ہسٹری ہے، ایک داستان لمبی ہے، لمبی داستان ہے، میں سمیٹ رہا ہوں، ایک عرصے دراز تک جنت میں حضرت آدم کو اللہ نے رکھا، خطائے آدمی سرزد ہوئی، اللہ نے دنیا میں حضرت آدم اور حوا کو بھیج دیا، توبہ کرتے رہے، جب نور محمدی نبی کی ذات کا صدقہ مانگا، اللہ نے توبہ کو قبول فرما دیا، خطائے آدمی کو معاف فرما دیا، حضرت آدم حوا رہنے لگے، ایک روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے ایک صبح حمل سے 2 بچے پیدا ہوتے،
شام کو 2 بچے پیدا ہوتے، صبح کو 2 بچے، جمعہ ایک لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتا، اور شام کو ایک لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتا۔ ان کی شریعت میں یہ جائز تھا۔ اس طریقے سے ان دونوں میں آپس میں شادیاں ہوتی، جو صبح کو جوڑا ہوتا وہ جوڑا لڑکی کا شام والے لڑکے سے کر دیا جاتا، اور شام کو جو جوڑے میں لڑکی پیدا ہوتی اس کا نکاح صبح والے لڑکے سے کر دیا جاتا۔ ایک روایت میں علامہ نعیم الدین مراد آبادی تفسیر نعیمی میں لکھتے ہیں کہ جب 1.25 لاکھ کے قریب دنیا میں آدم کی اولاد پیدا ہو گئی، اس وقت حضرت آدم علیہ السلام سے صرف آخر میں حضرت شیش علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اب جڑواں نہ ہو، صرف حضرت شیش تنہا پیدا ہوئے۔ شیش پیدا ہوئے تنہا، تو اب حضرت آدم کی پیشانی سے نور محمدی کو اللہ نے منتقل کر کے شیش کی پیشانی کا شیش کی پیشانی پر رکھ دیا، اس لیے اللہ نے شیش کو تنہا پیدا کیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جب 1.25 لاکھ قریب دنیا میں آبادی ہو گئی، اب حضرت آدم حضرت حوا کا انتقال اس دنیا سے رخصت ہو گئے، رخصت ہو گئے۔ یکی بات دیگرے یہ نور محمدی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شکم مبارکہ میں تشریف لایا۔ حضرت آدم سے لے کر کے حضرت آمنہ تک، آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ تک ایک لمبی فہرست انبیاء کرام، پھر اس کے بعد مواقع حضرات، جتنے لوگوں کے پاس یہ نور ہوتا ہوا آیا۔ مورخین لکھتے ہیں کبھی کسی نے بتوں کی پوجا نہیں، کبھی کسی نے بتوں کی پوجا نہیں کی۔ نبی حضرت آمنہ کے گھر تشریف لائے، حضرت آمنہ کے گھر تشریف لائے۔ جس وقت نبی پیدا ہو گئے تو رات اللہ سے آرزو کرتی میرے مولا میرے اندھیرے میں پیدا کرتا، دن دعا کرتا میرے مولا دن کے اجالے میں تو اپنے حبیب کو پیدا فرما دے۔ اللہ نے کہا کہ اے رات اے دن، میں اپنے حبیب کی پیدائش کا وہ وقت چنوں گا کہ نہ رات ہوگی نہ دن ہوگا، نہ رات ہوگی نہ دن ہوگا، نہ رات دن سے یہ کہہ سکے کہ ہم تجھ سے افضل ہیں، نہ دن رات سے کہہ سکے کہ ہم تجھ سے افضل ہیں۔ اپنے حبیب کی پیدائش کا وقت صبح صادق کے لیے ہم چنتے ہیں، جب رات ختم ہو رہی ہو دن نکل رہا ہو، جو صبح صادق کا وقت ہوتا ہے وہ صبح صادق میں ہم اپنے حبیب کی دنیا میں جلوہ گری ہوئی، وہی پیدائش کا وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانے کا وقت۔ نبی مکہ شریف میں پیدا ہوا۔ کہاں؟ مکہ شریف۔ مکہ شریف میں نبی کے آنے سے پہلے بتوں کا بہت رواج پڑ گیا، بتوں کا بہت رواج پڑ گیا۔ مکہ شریف میں سب سے زیادہ 3 بتوں کی پوجا کی جاتی تھی۔ ایک کا نام لات تھا، دوسرے کا نام عزا تھا، اور تیسرے کا نام حبل تھا۔ یہ سب سے بڑے بت تھے مکہ شریف۔ ان تمام بتوں کے بعد 3 بتوں کے بعد پھر چھوٹے چھوٹے بت تھے۔ ہر گھر میں بت رکھے ہوئے۔ جس رات آقا علیہ السلام کی پیدائش ایک عورت کے گھر بت بار بار گر جاتا ہے۔ میری باتیں بہت دھیان سے سنیں، شاید نہ سنی ہو کبھی آپ نے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ تمام باتیں جلدی سے کوئی سنا سکتا۔ ایک بت عورت کا بار بار گر جاتا ہے، وہ سیدھا کرتی پھر گر جاتا، وہ سیدھا کرتی پھر گر جاتا، وہ سیدھا کرتی پھر گر جاتا۔ بہت دیر ہو گئی، صبح ہونے کو آئی، اپنے گھر سے نکلی، مکہ شریف ایک سردار کے قریب پہنچی۔ ایک سردار کے گھر گئی، اس نے سردار سے کہا کہ فلاں قبیلے کے سردار، ہم رات بھر پریشان ہو گئے۔ کہا بات کیا؟ کہا میرے گھر کا جو بت، میرا بت جو تھا، ہم رات بھر وہ گرتا رہا، ہم اسے سنبھالتے رہے، وہ بت پھر گر جاتا رہا،
وہ پھر ہم اسے ٹھیک کرتے تھے، وہ پھر گر جاتا، وہ سردار غصے میں آ گیا، وہ غصے میں آ گیا، اس عورت کو بھگایا کہ چل بھاگ، جو پریشانی لے کر آئی ہے اسی پریشانی میں تو ہم بھی رات بھر گرفتار رہے، جو پریشانی تو لے کر آئی ہے وہی پریشانی میں تو رات بھر ہم بھی گرفتار رہے۔ میرے پت رات بھر گرتے تھے، صبح کے وقت ایک پت سے آواز آئی کہ اے پت کو سیدھا کرنے والوں، اب یہ پت سیدھے نہ ہوگے۔ وہ آ گیا جس کے آنے سے وہ اونھے گر گئے، دنیا سے ظلمت کبھی ختم ہو گئے، نور کی روشنی آمنہ کے گھر نبی تشریف لے آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت مصطفیٰ۔ میرے آقا جب تشریف لائے دنیا میں ایک ہلچل پیدا ہوا، دنیا کا بڑا عجیب دستور اس سے پہلے تھے۔ میرے آقا جب تشریف لائے ایک خاتون حضرت آمنہ کا گھر تشریف فرما، جن کا نام مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ بنت عثمان بنت ابی العاص تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت آمنہ آپ کی والدہ محترمہ کے قریب تھی، میں قریب تھی، نبی پیدا ہوا، میں نے دیکھا کہ آسمان کے ستارے ایک دم قریب ہو گئے، حضرت آمنہ کے گھر کے قریب ہوتے جا رہے ہیں اور قریب ہوتے جا رہے ہیں اور قریب ہو رہے ہیں۔ مجھے ڈر لگنے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آسمان کے ستارے مجھ پر ٹوٹ کر گرنا پڑے۔ ایک آواز مجھ سے سنائی دی کہ اے فاطمہ، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں نے اپنے محبوب کی پیدائش کے موقع پر آسمان کے ستارے زمین سے قریب کر دیے تاکہ نبی کی پیدائش پر ان ستاروں کی روشنی سے پوری دنیا روشن ہو جائے، پوری دنیا روشن ہو جائے۔ اگر آج ہم نبی کی پیدائش پر یہ لائٹنگ لگاتے ہیں، یہ ستارے یہ لائٹ لگا کر اپنے مکانوں کو، اپنے گھروں کو اگر سجاتے ہیں تو یہ کوئی بدعت نہیں کرتے، بلکہ نبی کی پیدائش پر اللہ نے قمقمے بنا کر ستاروں کو آمنہ کے گھر کے قریب کر دیا، آمنہ کے قریب کر دیا تھا۔ نبی کی 12ویں شریف کی تاریخ کے موقع پر اگر ہم سجاوٹ کریں تو یہ سنت الہیہ، سنت الہیہ۔ اللہ، ایک خاتون اور ہے، ایک خاتون اور ہے جن کا نام حضرت صفیہ، وہ فرماتی کہ میں بھی آپ کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب، میں بھی قریب تھی، نبی کی پیدائش ہوئی، نبی کی پیدائش ہوئی، آمنہ کے گھر ایک خاتون مکہ شریف جن کا نام حضرت صفیہ ہے، نبی کی خاندان والی، وہ بھی کہتی ہیں کہ ہم نبی کی پیدائش کے موقع پر آمنہ کے قریب تھی، میں نے دیکھا کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہی فوراً سجدے میں چلے گئے، سجدے سے سر اٹھایا، آپ نے بزبان فصیح ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت صفیہ کہتی کہ میں نے غور سے آپ کی پشت انور کو دیکھا تو میں نے دیکھا کہ دونوں شانوں کے بیچ ایک بالوں کی مہر بنی ہوئی تھی جس پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پورا کلمہ طیب۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے ان تمام معجزات میں سے ایک معجزہ عطا فرمایا تھا کہ آپ کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت بالوں کی طرح لگی تھی جس پر کلمہ شریف کلمہ طیب لکھا ہوا تھا۔ یہ نبی کی پیدائش کے موقع کے واقعات۔ اللہ، آپ کے دادا حضرت عبد المطلب